ناظرین، آخر کار کشمالہ اور سرفراز نے نوشیروان کے دل میں دعا کے بارے میں شک کا بیج بو دیا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس سے پہلے کہ شک کا بیج مزید بڑھتا، قدرت اس کے درمیان میں آ گئی۔ دعا کی طرف سے غزنوی کو نئی خوشخبری مل گئی۔ ناظرین، آخر وہ کیا تھی خوشخبری؟ اور اب دعا غزنوی کا دل کیسے صاف کرے گی؟ اور فراز اور کشمالہ اپنے انجام کو کیسے پہنچیں گے؟ یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ڈرامہ سیریل جہاں نثار کی کتنی ایپیسوڈ باقی ہیں اور اس کی اینڈنگ کیسے ہوگی، ہیپی اینڈنگ ہوگی یا کچھ اور۔ ناظرین، سب کے دلوں میں ایک ہی بات تھی، جب فضا کو سب کچھ پتا تھا تو دعا کے ساتھ اس کا ریئیکشن آخر ایسے کیوں ہوا؟ اتنے پیچیدہ گھریلو معاملات کو اتنی خوبصورتی سے ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا کہ ناظرین داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کشمالہ کے دیے ہوئے پیسوں کا اثر سرفراز کو کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ سرفراز کی ایکٹنگ تو لاجواب ہو گئی۔ اس نے سب پہ واضح کر دیا کہ میں فضا کو طلاق کسی اور وجہ سے نہیں، میں صرف دعا کی وجہ سے طلاق دے رہا ہوں۔ والدہ بات ہے کہ دعا کے والدین سرفراز کی اس بات سے بالکل مطمئن نہیں ہیں، لیکن فضا کے لیے یہ بات نہایت ہی حد تک آمیز ہوتی ہے، اس لیے وہ دعا کے ساتھ اس طرح کا ریئیکشن شو کرتی ہے۔ یہاں پر ناظرین فضا کی ایکٹنگ بھی بہت لاجواب تھی اور اس کی بات بھی بالکل درست تھی، کیونکہ فضا بے شک سرفراز سے ڈیورس لینا چاہتی تھی، لیکن فضا نے اپنے گھر میں ان لوگوں کی بہت خدمت کی تھی اور اس نے اپنے گھر کے لیے بہت سی قربانیاں دی تھی۔ یہ سب کچھ فضا نے سرفراز کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کیا تھا، لیکن فضا کو سرفراز سے اس طرح توہین آمیز طلاق ملنا قابل قبول نہیں تھا۔ جس طرح سرفراز کہتا ہے کہ میں فضا کو چاہتا ہی نہیں تھا، میں نے کبھی اس سے دل سے محبت کی ہی نہیں، فضا تو مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، میں تو صرف دعا کو چاہتا تھا۔ ایک بہن کو طلاق دے کر اسی کے سامنے دوسری بہن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، گویا یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ فضا اگر یہ سب کچھ ذہن سے سوچتی تو یہ سب کچھ غلط تھا اور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چونکہ طلاق کا صدمہ فضا کے لیے بہت حیرت انگیز تھا اور اس لیے اچانک اس کا رویہ دعا کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ تو ناظرین، بلاخر ایسا ہونا ہی تھا کہ سرفراز اور فضا کی طلاق تو ہونی ہی تھی، اور اب اس کے بعد دو اور طلاقیں ہوں گی، ایک سنبل اور خضر کی اور دوسری کشمالہ اور سرفراز کی، اور جلد ہی یہ تینوں طلاقیں بھی ہو جائیں گی، اور یہ کیسے ہوں گی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ نہایت ہی دھماکہ خیز ہے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل جہاں نثار کافی بورنگ ہو گیا تھا، لیکن اس ایپیسوڈ میں تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہو گیا ہے۔ ناظرین، سرفراز یہیں پر بات کو ختم نہیں کرتا بلکہ وہ دعا کے گھر آتا ہے۔ کشمالہ نے اپنے گارڈز کو کہا ہوتا ہے کہ اگر دعا کے بہنوئی سرفراز اس گھر میں آئیں تو ان کو بلا جھجک اندر جانے دینا ہے اور دعا سے ملنے دینا ہے، اور کشمالہ نے گارڈز کو یہ بھی کہا ہوتا ہے کہ آپ نے سرفراز کو اندر جانے سے نہیں روکنا اور اسے فوراً دعا کے پاس لے کر جانا ہے۔ سرفراز اندر آنے کے بعد دعا کو اپنی محبت کی دعائیاں دیتا ہے اور وہ شور شرابہ کرتا ہے اور اونچی آواز میں چیخ چیخ کر دعا سے محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن دعا یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور وہ اس سے انکاری ہے۔ جب سرفراز اونچی آواز میں بول رہا ہوتا ہے تو دعا گارڈز کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو گھر سے باہر نکال دیں، لیکن وہ اس کے باوجود بھی زور زور سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ دعا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں نے تمہارے لیے تمہاری بہن فضا کو طلاق دی ہے۔ اور سرفراز دعا سے کہتا ہے کہ دعا، تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو لیکن تم بتا نہیں رہی، تو گارڈز اس کو باہر اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ دعا اور سرفراز کی اس تکرار کو کشمالہ چھت پہ کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ سرفراز تو نے یہ کمال کر دیا، کمال کی ایکٹنگ کی ہے دعا کے ساتھ۔ اور کشمالہ سوچتی ہے کہ اب گارڈز بھی گواہی دیں گے دعا کے خلاف کہ سرفراز اندر آیا تھا اور وہ کس طرح دعا سے باتیں کر رہا تھا، اور اس گواہی کے بعد اب دعا کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہے اور کہتی ہے کہ کاش دعا اور نوشیروان کے درمیان علیحدگی ہو جائے۔ اس کے بعد ناظرین، جب غزنوی گھر میں آتا ہے تو کشمالہ اس کو ساری کہانی سناتی ہے کہ کس طرح سرفراز گھر کے اندر آیا اور کس طرح وہ دعا سے مل کر دعا سے اظہار محبت کر رہا تھا۔
اور کشمالہ غزنوی کو یہ بھی بتاتی ہے کہ کس طرح سرفراز نے دعا سے بار بار یہ کہا ہے کہ میں نے تمہاری بہن فضا کو طلاق تمہاری وجہ سے دی ہے، اب تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اب تم غزنوی سے طلاق لے کر میرے پاس واپس آ جاؤ۔ سرفراز بار بار دعا سے کہہ رہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، میں نے تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا ہے، میں نے تمہاری خاطر اپنا گھر بھی برباد کر دیا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر غزنوی کشمالہ کو کہتا ہے کہ مجھے تمہاری باتوں پہ یقین نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ غزنوی کے اس جواب میں کشمالہ اس کو کہتی ہے کہ اگر مجھ پر یقین نہیں ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے جھوٹ بول رہی ہوں تو اپنے گارڈ سے یہ پوچھ لو کہ سرفراز کو کس نے اندر آنے دیا تھا۔ غزنوی گارڈز کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، تو گارڈز بھی کہتے ہیں کہ سرفراز کو اندر آنے کے لیے دعا میڈم نے کہا، اور گارڈز بھی کہتے ہیں کہ سرفراز کو اندر آنے کے لیے دعا میڈم نے کہا تھا۔ حالانکہ یہ سب باتیں کشمالہ نے گارڈز کو کہی ہوتی ہیں کہ غزنوی اگر پوچھے تو کہنا کہ دعا نے ہمیں کہا تھا کہ سرفراز کو اندر آنے دینا۔ اصل میں یہ کشمالہ کی چال ہے کہ کسی طرح سرفراز دعا کے پاس اندر آ کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کرے اور وہ غزنوی کے دل میں شک کا بیج بوئے۔ گارڈز کی یہ سب باتیں سننے کے بعد غزنوی سیدھا دعا کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تم مجھ سے جھوٹ بولتی ہو، اور غزنوی اس سے پوچھے گا کہ سرفراز کس کی اجازت سے اندر آیا اور تم اسے کیوں ملی، تو دعا بھی غزنوی کو کہے گی کہ یہ سب جھوٹا، یہ سب بکواس ہے، میں نے اسے اندر آنے کے لیے نہیں کہا۔ حالانکہ جب سرفراز فضا کو طلاق دیتا ہے تو وہ ساری باتیں غزنوی کو گھر میں آ کر بتاتی ہے کہ کس طرح سرفراز نے فضا کو طلاق دی تھی۔ کشمالہ کی باتیں سن کر نوشیروان کے دل میں شک کا پودا بڑھ جاتا ہے اور اس کو دعا کے بارے میں شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں دعا میرے سے جھوٹ تو نہیں بول رہی۔ دعا نوشیروان کو اپنی طرف سے کال کرنے کی بہت کوشش کرے گی، لیکن نوشیروان اس کی باتیں نہیں سنے گا اور یہی سمجھے گا کہ یہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ اور نوشیروان دعا کو یہ بھی کہے گا کہ اگر تم سچی ہو تو سرفراز کو اندر کیوں آنے دیا، تم نے سرفراز کو کیوں اندر آنے دیا اور اس سے تم کیوں ملی۔ غزنوی کی یہ باتیں سن کر دعا بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ کس طرح غزنوی ان باتوں پر یقین کر رہا ہے اور مجھے جھوٹا سمجھ رہا ہے۔ دعا کہتی ہے کہ غزنوی آپ یہ سب باتیں کیسے کر سکتے ہیں، سرفراز یہ سب کچھ جھوٹ بول رہا ہے، میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ نوشیروان کی یہ سب باتیں سن کر دعا کی طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہے، وہ چکرا کر بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے اور غزنوی دعا کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے اور نوشیروان اسے فوراً اٹھا کر کمرے میں لے کر جاتے ہیں اور فوری ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، کیونکہ دعا تو اس کی محبت ہوتی ہے اور اس کے دل میں ابھی تک دعا کے لیے محبت ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو ہوتا ہے اس کی توقع کشمالہ کو بھی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر بتاتی ہے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں اور آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اصل میں دعا پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر دعا ایک دم خوش ہو جاتی ہے اور اس کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے اور ڈاکٹر کی بات سن کر غزنوی کچھ سوچ میں پڑ جاتا ہے، جبکہ کشمالہ کے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں اور وہ اداس اور مایوس ہو جاتی ہے کہ اس کی گیم الٹی پڑ گئی، اور کشمالہ سوچتی ہے کہ میں جتنی چالیں بھی چلتی ہوں دعا اور نوشیروان کو علیحدہ کرنے کی، وہ سب چالیں الٹی پڑ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آنے والی ایپیسوڈ میں یہ بھی دکھایا جائے گا کہ کس طرح کشمالہ اور سرفراز مل کر نوشیروان اور دعا کے لیے مزید چالیں چلیں گے اور ان کو علیحدہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی چالیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ لیکن کشمالہ اور سرفراز غزنوی کے دل میں دعا کے لیے نفرت نہیں ڈال سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ناظرین دعا وقتی طور پر اپنے والدین کے گھر چلی جائے، لیکن اس کے باوجود غزنوی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ شروع سے ہی اسے دکھایا گیا ہے کہ وہ دعا کے معاملے میں بہت سمجھدار ہے۔ غزنوی جب دعا کی یہ باتیں سنے گا تو دعا اسے کہے گی کہ جب آپ کو میرے بارے میں اچھی طرح یقین ہو جائے گا کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی تو مجھے لینے آ جانا۔ دعا کی باتیں سننے کے بعد غزنوی تو چپ چاپ نہیں بیٹھے گا اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ حالانکہ دوسری طرف کشمالہ یہ سمجھ رہی ہوگی کہ میں اس چال میں کامیاب ہو گئی اور دعا اپنے گھر واپس چلی گئی، لیکن کشمالہ اپنی چال میں کامیاب نہیں ہوگی، غزنوی اس کی چال کو ناکام بنا دے گا۔ جب غزنوی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کرے گا تو اسے کشمالہ اور سرفراز کے بارے میں ثبوت مل ہی جائیں گے کہ جس میں وہ دونوں اس کے گھر کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جعفر اس مسئلے کی ساری تفصیلات جمع کر کے غزنوی کو بتائے گا کہ کشمالہ سرفراز سے ملی تھی۔ تو ناظرین جب غزنوی کو کشمالہ کے بارے میں پتہ چلے گا کہ وہ سرفراز سے
ملی تھی اور اس نے اس سے مل کر میرے اور دعا کے بارے میں تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ سب سے پہلے کشمالہ کو واپس حویلی بھیجے گا اور اس کے بعد کشمالہ کے بارے میں تفصیلات اکٹھی کرے گا کہ کس طرح دونوں نے چالیں چلی ہیں۔ اور دوسری طرف ناظرین، کشمالہ تو یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ نوشیروان بہت جلد دعا کو اپنی زندگی سے نکال دے گا اور مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لے گا، لیکن کشمالہ یہ نہیں جانتی کہ غزنوی دعا کو کیا نکالے گا، بلکہ اس کے اپنے ہی متعلق سارے راز کھلنے والے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو آنے والی ایپیسوڈ میں ایک سے ایک بڑھ کر دھماکے دیکھنے کو ملیں گے۔ تو ناظرین، اس میں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلے گی کہ کشمالہ نے کس طرح اپنے پہلے شوہر کو مروایا۔ تو ناظرین، اس میں سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کشمالہ نے کس طرح اپنے پہلے شوہر یعنی غزنوی کے بھائی کو قتل کروایا۔ سرفراز کو پولیس گرفتار کر لے گی۔ غزنوی کشمالہ کو لے کر حویلی آ جائے گا۔ سرفراز کو جیل میں ڈالنے سے پہلے وہ اسے لے کر حویلی میں آئے گا تاکہ سرفراز اس کے ابا اور اماں سائیں کے سامنے یہ سب کچھ کہے کہ اس کی بہو کشمالہ نے کیا کچھ کیا۔ تو غزنوی سرفراز کو جیل میں ڈالنے سے پہلے اسے لے کر حویلی تو غزنوی سرفراز کو جیل میں ڈالنے سے پہلے اپنے ابا اور اماں سائیں کے پاس لے کر آئے گا اور سرفراز یہ بتائے گا کہ کس طرح کشمالہ نے سرفراز کو یہ کام کرنے کے لیے کہا، اور یہاں پر سرفراز کہے گا کہ یہ سب کچھ کشمالہ نے مجھ سے کروایا ہے۔ کشمالہ مجھ سے ملی تھی اور اس نے مجھے پیسے کا لالچ دیا تھا اور یہ سب کام کرنے کے لیے مجھے کہا تھا، اور کشمالہ نے ہی مجھے کہا تھا کہ تم دعا اور غزنوی کو علیحدہ کرواؤ۔ سرفراز کی یہ باتیں سننے کے بعد تو غزنوی آپے سے باہر ہو جائے گا اور وہ غصے سے مزید بھڑک جائے گا، اور غزنوی غصے سے جعفر کو کہے گا کہ تم کشمالہ کو گولی مار دو اور میرے سامنے سے اسے لے جاؤ۔ جبکہ ناظرین، آپ کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ جانسار کی آخری ایپیسوڈ میں کشمالہ کی نوکرانی بھی کشمالہ کے خلاف بیان دے دے گی اور وہ بھی کہے گی کہ کشمالہ نے یہ ساری چالیں دعا اور غزنوی کو علیحدہ کرنے کے لیے چلی ہیں، اور اس کی ملازمہ کشمالہ کے بارے میں سارے راز اگل دے گی اور کشمالہ کے لیے اور مشکلات بڑھ جائیں گی، اور اسی ملازمہ کے ذریعے اس کے ابا اور اماں سائیں کو پتہ چلے گا کہ کس طرح کشمالہ نے ان کے بیٹوں کو قتل کروایا۔ جب یہ ساری باتیں ابا سائیں کو پتہ چلیں گی تو وہ فوراً پولیس کو فون کرے گا کہ کشمالہ کو آ کر گرفتار کر لو، اور ناظرین، آپ کو دکھایا جائے گا کہ کشمالہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بالکل پاگل سی ہو جائے گی اور اپنے ہوش و حواس کھو دے گی اور اسے پاگل خانے میں داخل کروا دیا جائے گا، جبکہ سرفراز بھی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اور دعا اور نوشیروان ایک ہو جائیں گے، اور نوشیروان اور دعا کی زندگی سے یہ دونوں عذاب ٹل جائیں گے اور دعا اور نوشیروان کے گھر میں نئی خوشخبری آئے گی، اور ناظرین، اس طرح اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہوگی۔ اس کے بارے میں ناظرین آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔